بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ دولت کے بارے میں ہے۔ اس زمانے میں دولت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ دولت سے زندگی کی بہت سی خوشیاں خرید سکتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جہاں محبت ہو وہاں دولت کی کوئی قدر نہیں، لیکن آج کل کے دور میں دولت بہت ضروری ہو گئی ہے۔ آپ دولت سے بہت کچھ اپنے بچوں کو خرید کے دے سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے وہ خرید سکتے ہیں جو وہ چاہتی ہے، اپنی ماں کو وہ کچھ لا کے دے سکتے ہیں جو اس کو چاہیے، اور اپنی بہن کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر کی باعزت طریقے سے ہو جائے۔ آج کے دور میں دولت ہر کوئی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ، کاروبار سب کچھ ہو، اور اس کے لیے وہ ہر اچھا اور برا کام کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دولت چاہتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سکون، خوشیاں اور گھر میں بہت سی چیزیں آپ ایسی ہیں جو دولت سے لا سکتے ہیں۔ سکون بھی ضروری ہے، لیکن سکون کے لیے آپ کے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے کہ آپ وہ ساری چیزیں گھر والوں کو دے سکیں جو وہ چاہتے ہیں، اور گھر میں پیار و محبت سے رہیں گی وہ۔ لیکن اگر آپ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہیں کر پاتے تو میاں بیوی میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے وہ سب کچھ ملے جو اس کے آس پاس لوگوں کے پاس ہے، جو اس کی پڑوسن اس کو لا کے بتاتی ہے۔ جب وہ اپنے کسی ملنے والے کے گھر جائے تو اس کے گھر کا دیکھے اس نے کتنا سجا رکھا ہے، اس کے پاس دنیا کی وہ ہر چیز ہے جو وہ چاہتی ہے۔ اس کے کچن میں ہر وہ نئی چیز ٹیکنالوجی کی پڑی ہے جو کہ چل رہی ہے زمانے کے ساتھ، اور وہی چیزیں جب وہ دیکھ کے گھر لوٹتی ہے تو میاں سے تکرار کرتی ہے، بچوں کی چیخو پکار کرتی ہے، اور اپنی ساس کو کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہی نند جس کو وہ بہن سمجھتی ہے، اس کو وہ چڑیل اور ڈائن سے کم نہیں لگتی کہ اس کے چکر میں میرا میاں میری ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، تاکہ وہ اس کا جہیز بنائے اور اس کو رخصت کرے۔ ان سب چیزوں کے لیے کہ وہ گھر میں ایک امن اور سکون رہے، دولت بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وظیفہ اگر آپ مسلسل کریں گے اور پوری یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی تمام خواہشیں انشاءاللہ پوری ہوں گی، کیونکہ جب اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے عطا کرے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں، تو آپ وہ سب کچھ کر سکیں گے جو آپ کے گھر والے چاہتے ہیں۔ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکیں گے، اپنی ماں کو خوش رکھ سکیں گے، اپنی بہن کو اور بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے آپ کے لیے بھی وہ کچھ کر سکیں گے جو آپ کے باقی احباب کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، صرف آپ نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہ آپ گھر رہتے ہوئے میری پیاری بہنیں کر سکتی ہیں۔ صبح فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں، کیونکہ ٹائم پہ پڑھی ہوئی نمازیں بہت قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کے وقت جب بچے سو جائیں اور سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عشاء کی نماز پڑھیں۔ اس کے لیے آپ بہت اہتمام سے وضو کریں اور عشاء کی نماز پڑھیں۔ جب عشاء کی نماز آپ ختم کر چکیں تو اس کے بعد سکون اور اطمینان سے بیٹھ کے آپ نے درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد 1400 دفعہ یا وہاب کا ورد کریں، اور اس کے بعد
پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت نوازے جتنا کہ اور لوگوں کو نوازا ہوا ہے، تاکہ آپ کسی کو حسرت بری نگاہوں سے نہ دیکھ سکیں۔ آپ یہ شروع کریں گی وظیفہ پڑھنا تو بہت جلد اس کے نتائج دیکھیں گی۔ اور آخر میں میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ سب کچھ وہ پا لیں جو آپ چاہتی ہیں، ان لوگوں کو بھی بتائیں جو کہ جیسے آپ پہلے جن مسائل کا شکار تھے وہ بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے حالات بہتر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے، آپ صرف مانگ کر دیکھیں۔